بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون۔ پارہ 22 سورہ سبا رکوع 4 آیت نمبر 40 تا 42۔ آیت مذکورہ میں احوال قیامت کا بیان ہے کہ جس روز اللہ رب العالمین ان سب کو، تابعین اور متبوعین دونوں کو، میدان محشر میں جمع کریں گے۔ یحشرہم اے یجمعہم، اور پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے اللہ رب العالمین کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سوال فرشتوں سے مشرکین کو لاجواب کرنے کے واسطے ہوگا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہاری رضا سے یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو مسئلہ تو ظاہر ہے کہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اندر تو قوت غضبی کا عنصر بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ انبیاء علیہم السلام نے تو یہی دعوت دی، ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ سبحانک، پاکی ہے تیری لیے یا رب العالمین، تیری ذات پاک ہے یا رب العالمین، ہم آپ کے طرف سے نہ ہم نے انہیں کہا تھا، نہ ہم ان کے افعال و کردار پر راضی تھے، نہ ذمہ دار ہے یا رب العالمین، ہم تو آپ کے مطیع ہے، فرمان بردار ہے۔ جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہے وہی ہمارے پسند۔ بلکہ یہ بدبخت لوگ تو شیاطین کی عبادت و اطاعت کرتے تھے، شیاطین ہی کی ترغیب سے ان بدبختوں نے کفر، شرک، معاصی کو اختیار کیا تھا اور شرک و کفر میں مبتلا ہوئی تھی۔ شیاطین ہی سے راضی تھے، شیاطین ہی اس کے معبود تھے، کیونکہ عبادت مستلزم ہے عبادت مطلقہ کو۔ شیاطین کی عبادت مطلقہ کی تو اطاعت مطلقہ در حقیقت شیطانوں کی ہی عبادت ہے۔ شیطان ہی پر یہ لوگ مشرکین اعتقاد و اعتماد رکھتے تھے اور شیاطین ہی کی نقش قدم پر چلتے تھے، جبکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ سورہ جن کی آیت ہے کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، مذکورہ مدعا واضح ہے۔ اور پھر آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ آج بروز قیامت مجموعی طور پر تم ایک دوسرے کو نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، نہ عابدین کے پاس کوئی اختیار ہوگا، نہ معبودین جو باطل معبود تھے، شیاطین تھے، ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا۔ آج عابدین اور معبودین، شیاطین دونوں برابر شریک جرم میں، شرک میں، اور دونوں نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار، ان مشرکین، کافرین، شیاطین کے عابدین، مطیعین کو کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب النار، اب چکو آگ کا عذاب، جہنم کا ذائقہ، جس عذاب کو، جس دوزخ کو، جس آخرت کو، قیامت کو تم جھٹلا رہے تھے، انکار کرتے تھے۔
وعلی کل حال اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک سہیم بنانا یہ شرک ہے۔ شرک بدترین ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، لہذا آیات مذکورہ میں ظلموں سے مراد اشرکو ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بروز قیامت مشرکین کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور پھر خالدین فیہا ابدا، اور اسی جہنم میں پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمًا يَجْمَعُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے جمیعاً ان سب کو، ثم یقولو، پھر کہیں گے، للملائکۃ، فرشتوں کو، اہؤلاء، حمزہ استفہام، اہؤلاء، کیا یہی ہے، ایاکم، جو تمہاری، کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے، قالو، فرشتے کہیں گے، سبحانک، پاکی ہے تیری لیے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے بجائے، بل کانوا یعبدون، بلکہ یہ عبادت کرتے تھے جنات کی، اکثرہم، اکثر ان میں سے، بہم مؤمنون، اس پر ایمان رکھتے تھے، فالیوم لا یملک، آج کے دن مالک نہیں ہے، بعضہم لبعض، کوئی تم میں سے ایک دوسرے کے، نفع کسی نفع کا، ولا ضرر، نہ کسی ضرر کا، ونقول، اور ہم کہیں گے، للذین ظلموا، للذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ذوقوا، چکو، عذاب النار، دوزخ کا عذاب، التی، وہ عذاب، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔